آج سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوئی، 4-5 دن گزر گئے، کوئی مسلمان ملک ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ دیکھ چکے ہیں کہ مسلمان اپنی کتاب کو بلا چکے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جب کفار مکہ نے قرآن کا انکار کیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو میرے رب نے انہیں 3 چیلنج قرآن میں دیے، اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر آؤ تم اس کا مقابلہ کرو۔ تمہارے اندر بڑے فصحاء موجود ہے، بلغاء موجود ہے، شعراء موجود ہے، تم بڑے فصیح اللسان ہو، تم نے 40,000 شعر لکھے ہیں، تمہارے اندر بڑے بڑے شاعر ہیں۔ اللہ کے نبی قرآن سناتے، کفار و مشرکین کہتے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو میرے قرآن نے 3 چیلنج اس وقت کفار کو دیے تھے، تا قیامت بھی قرآن وہ 3 چیلنج دیتا رہے گا۔ جس طرح اس وقت کسی کافر نے جرت نہیں کی قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دیا، میرا ایمان و عقیدہ ہے قیامت کی صبح تک کوئی کافر کبھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے گا، نہ جواب دے سکے گا۔ قرآن نے 3 چیلنج کافروں کو دیے۔ پہلا چیلنج دیا، میرے رب نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے انسانوں، اے جنات، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، جاؤ تم ساری انسانیت کو جمع کرو، جاؤ سارے جنات کو جمع کرو۔ تمہارے اندر تو امرؤ القیس جیسے شعراء موجود ہے، تمہارے اندر تو بڑے فصیح اللسان موجود ہے، بڑے بلیغ لوگ موجود ہے، بڑے بڑے شعراء موجود ہے، جاؤ سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ اور مکے میں بٹھا دو۔ تم قرآن کے منکر ہو تو قرآن جیسی کتاب کو لاؤ، قرآن جیسی کتاب کو لاؤ۔ جب کفار کے سامنے رب رحمان کا قرآن کا یہ پہلا چیلنج سامنے آیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس کتاب قرآن جیسی کتاب لاؤ۔ کئی سال گزر گئے لیکن کفار عاجز آ گئے، مشرکین مکہ عاجز آ گئے، ان سے بات نہ بن سکی۔ تو پھر میرے رب نے اس چیلنج میں نرمی کی اور قرآن نے دوسرا چیلنج دے دیا۔ قرآن نے کہا قُلْ فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، ارے پورا قرآن نہیں لا سکتے، تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر آؤ نا، تمہارے اندر تو بڑے بلیغ لوگ موجود ہے، فصیح لوگ موجود ہے، تم قرآن کی 10 سورتوں جیسی 10 سورتیں لے کے آؤ۔ کئی سال گزر گئے، مسلمانوں قرآن کے اس دوسرے چیلنج کا جواب بھی کفار نہ دے سکے، دنیا کفر عاجز آ گئی۔ تو پھر میرے قرآن نے اور آسانی کی اور نرمی کی، اور رب رحمان نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے کفار تم قرآن جیسی کتاب نہ لا سکے، قرآن جیسی مقدس کتاب کے 10 سورتوں جیسی سورتیں نہ لا سکے، تو آؤ نا قرآن کی ایک چھوٹی سورت سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سب سے چھوٹی صورت ہے، 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، اس جیسی صورت لے آؤ۔ اس صورت اتری، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس صورت کو لکھ دو اور اسے کعبے پر لٹکا دو تاکہ کفار آئے اور دیکھ کے چلے جائے، اس جیسی صورت لے کے آئے۔ میرے نبی نے اس کو لکھا، صحابہ سے لکھوایا اور کعبے کے اوپر اس کو لٹکا دیا، کفار آتے رہے۔ 3 سال گزر گئے، کسی میں جرت نہ آ سکی، کسی میں دم نہ آ سکا، کسی میں مقابلے کی جرت نہ آ سکی، کفار آتے رہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کو دیکھتے رہے اور عاجز ہوتے رہے۔ ایک دن ایک شاعر نے صرف یہ ہمت کی، اس کے ساتھ ایک لفظ کو جوڑ دیا، ایک لفظ کو جوڑ دیا، ما هذا قول البشر، کہہ گئے پہلے کہا کرتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جب قرآن کی پہلی چیلنج سے عاجز آ گئے، قرآن جیسی کتاب نہ لا سکے، جب قرآن کے دوسری چیلنج سے عاجز آ گئے، قرآن جیسی 10 سورتیں نہ لا سکے، جب قرآن کی تیسری چیلنج سے ایک جیسی کوثر جیسی چھوٹی سورت سے عاجز آ گئے، جب 3 آیتوں والی سورت بھی نہ لا سکے تو خود لکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ دنیا والوں
آج تک ہم انکار کرتے رہے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، آج پتہ چلا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج سویڈن نے بے حرمتی کی، اس میں گناہ میرا اور آپ کا ہے۔ کیا ہم قرآن سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا عشق و محبت رکھتے ہیں؟ کیا قرآن کی فرامین پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے ان فرامین کو سینے سے لگاتے ہیں؟ اگر لگاتے ہیں، اگر عمل کرتے ہیں تو میرا اور تیرا ایمان کا جذبہ، میری اور تیری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ کفار کو اتنی جرت ہوتی ہے، یہ قرآن کو جلانا چاہے، جب جلانا چاہے جلا دے، جب بے حرمتی کرنا چاہے کر لے، جب پرزے کر کے ہوا میں بکھیرنا چاہے بکھیر دے، جب اس پہ پیشاب کرنا چاہے کر دے، جب اس کو پیروں تلے روندنا چاہے روند ڈالے۔ آج دنیا میں کتنے مسلمان ممالک ہیں، کیا سب کی غیرتیں مر گئی؟ کیا جذبہ ایمانی نہ رہا؟ اس لیے کہ کفار دیکھ چکی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آج تو نہیں اٹھے گا، میں نہیں اٹھوں گا، میں قرآن پڑھ کے سناؤں گا۔ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ کفارو، تم جتنا مرضی زور لگاؤ، میرا ایمان ہے، رب کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظین۔ قیامت کی صبح تک سارے کفار بن کے جمع ہو جائے، پہلے پچھلے آنے والے اکٹھے ہو جائے، میرے قرآن کی بے حرمتی کر کے اسے نقصان دینا چاہے، رب کعبہ کی قسم اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ نے اس امت پہ عظیم احسان فرمایا کہ اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا، پھر ان کی کتاب قرآن کا خود ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، فرمایا میں نے قرآن کو اتارا، میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ میں تمہیں مثال کے طور سے سمجھاتا ہوں، 1935 کے اندر جرمنی جب طاقتور بنا تو وہاں کے پادریوں نے کہا بائبل کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ایک دوسرے سے ملا کے دیکھا جائے کہ دنیا میں سارے بائبل ایک جیسے ہیں یا مختلف ہے۔ 70 نسخے بائبل کے اکٹھے کیے گئے، جرمنی کے پادری بیٹے اور انہوں نے جانچ پڑتال کی، دیکھا تو سب ایک دوسرے کے مخالف تھے، کوئی ایک دوسرے سے نہیں مل رہا تھا۔ اس میں کچھ لکھا تو اس میں کچھ لکھا تو اس میں کچھ لکھا، ان کی اپنی کتاب بائبل دنیا میں تحریف شدہ ملی، صرف 70 نسخے اکٹھے کیے، وہ سارے ایک دوسرے کے الگ تھے۔ پھر انہوں نے میرے اور تیرے کتاب قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کیا، اپنے صرف 70 اکٹھے کیے، میرے اور تیرے قرآن کے 40,000 نسخوں کو اکٹھا کیا۔ 1935 میں مسلمانوں، ابھی پریس اتنا عام نہیں تھا، ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے زیادہ تھے، ہاتھ کے لکھے ہوئے 40,000 نسخوں کو اکٹھا کیا، اور وہاں کے پادری بیٹے 40,000 نسخوں پر کئی سال کی محنت کی، جانچ پڑتال کی، تو انہوں نے 40,000 نسخوں میں ایک حرف الگ نہیں پایا۔ 40,000 کے سارے نسخے ایک جیسے تھے، ان کے بائبل کے صرف 70 نسخے آپس میں نہ ملے، میرے اور تیرے کتاب کے 40,000 نسخے ایک دوسرے کے خلاف نہ گئے۔